اللہ وبرکاتہ جی۔ رکوع نمبر 13 آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو مت کہا کرو راعینا راعینا، وقولوا انظرنا اور کہو کہ ہمیں دیکھ، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 13 میں مسلمانوں کو گفتگو کا ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ بات کو ذرا اس کی ہسٹری سے ہم جاننے کی کوشش کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ ایک ٹیچر بن کر اپنے تمام فالوورز کو کچھ پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ ورڈ بولتے تھے راعینا، مطلب ہماری رعایت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کو استعمال کرنے سے روک دیا اور اس کی جگہ پہ ورڈ کا استعمال کرنے کا جو مسلمانوں کو گائیڈ کیا وہ تھا انظرنا۔ اور دوسرا گائیڈ لائن کیا دی کہ ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس تم لوگوں کو بہت اٹینٹیو لسنر ہونا چاہیے تاکہ تمہیں بار بار سوالات نہ پوچھنے پڑیں، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ ہاں جی، اب اس کی جو ہسٹری ہے یہ تو آپ نے ان آیات کا مطلب سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ رائنا نہیں کہنا، اس کی جگہ پہ انظرنا کہنا ہے اور دھیان سے سننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی کتاب میں یہ ورڈ اور یہ حکم کیوں نازل کیا کہ مسلمانوں تم نے رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ عام سی بات تھی، رسول پاک بھی کہہ سکتے تھے اپنے صحابہ کو کہ آپ نے رائنا نہیں کہنا، آج کے بعد انظرنا کہنا ہے۔ اتنا اہم یہ بات تھی کہ اس کو اللہ کی کتاب میں لکھا جاتا۔ اس کے پیچھے جو ایک یہود کی خباثت ہے وہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے۔ یہود جو تھے وہ رائنا کی جگہ رائینا کہتے تھے، لفظ وہی تھا، صرف اس کی انٹونیشن یا تھوڑی سی اس کو ادائیگی میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لفظ کا معنی بدل دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہود کتنے انٹیلیجنٹ تھے، لیکن وہ اپنی اس صلاحیت کو غلط سائٹ پہ یوز کر رہے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ان کو منع کرو، کہو کہ تم رائینا کیوں کہتے ہو، تم ایسے کیوں کہتے ہو، تم ویسے کیوں کہتے ہو، تم رول چینج کر لو۔ تو رسول پاک کی محفل میں اب اگر آپ کی توجہ درکار ہو تو لفظ چینج کر لو، رائنا کی جگہ انظرنا۔ رائنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، تو وہ رائنا کہتے تھے جس کا مطلب تھا اے ہمارے احمق یا اے ہمارے چرواہے، اور یہ کہہ کر وہ ہنسا کرتے تھے، خود سے باطن کی تسکین کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو آج کے دور میں کارٹونز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹونسٹ عجیب غریب سے کارٹونز بناتے ہیں، یا فیس بک پہ کوئی آپ کے بارے میں اس طرح سے پینٹنگز کے مقابلے کروائے گئے یا کچھ بھی، تو یہ یہود کی جو سازش تھی وہ آج کے دن کی نہیں ہے، وہ پرانے دنوں سے، پرانے دور سے وہ اسی طرح کی بیوقوفوں والی، اور آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ خبیث جو خوب سے باطن ہے، یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ایک بات جو ہم نے سیکھی وہ تو یہ تھی۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹیچنگ لرننگ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو بہت اٹینٹیو اسٹوڈنٹ ہونا ہے، دھیان سے بات کو سننا ہے تاکہ آپ کو بار بار یہ پوچھنا نہ پڑے کہ ابھی آپ نے کیا کہا۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ یو نیڈ ٹو بی اٹینٹیو۔ تیسری بات جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انرجیز کو رانگ سائڈ پہ لگانے سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ اگر کوئی ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل شرارتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ لڑے بھڑے بنا اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنی کلاس میں، اپنی محافل میں ان یہودیوں کا جواب اس سے زیادہ بدتمیزی والے جملوں سے دیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا راستہ بدل لیں۔ تو یہی ایک بہت خوبصورت، اس کی ایک عام سی مثال ہے نا، آپ ایک راستے میں ڈیلی جاتے ہیں اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی آوارہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ پہ بھونکتے ہیں یا آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی متبادل راستہ ہے تو وہ راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس راستے کو اختیار کریں جس میں وہ آوارہ کتے بیٹھے ہیں۔
آگے جو ہے اہل کتاب کی، اب آپ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انتقامی ہو کر سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کے اندر کی جو نفرت ہے وہ اس مقام تک جا پہنچی ہے کہ وہ حسد کرنے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اب آگے کیا اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب سے اور نہ ہی مشرکین سے، ان ینزل علیکم کہ اتاری جائے تم پر، من خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، اللہ یختص برحمتہ اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ واللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو یہ ان کی اہل کتاب کی کیا آ گئی، مسلمانوں کے لیے بدخواہی، بیڈ وش کر رہے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کبھی اترے ہی نہ، تم لوگوں کے پاس جو ہے وہ بھی چھن جائے، اور جو ہے کبھی بھی تم لوگوں کو کوئی بھی اچھائی نہ ملے، دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، شدید قسم کی دلی عداوت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ اور اللہ یختص اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ بہت رحمت کرنے والا اور فضل کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس جیلسی سے، ان کے اس حسد سے مسلمانوں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا ایک تسلی مل گئی مسلمانوں کو کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ رکھیں سینس آف کانفیڈنس کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اس نیک ہدایت کے لیے، تو کوئی بھی تمہارا برا چاہے اس کے برا چاہنے سے برا نہیں ہو جاتا۔ آگے چلیں تو وما ننسخ، آیت نمبر 106، ہم جو منسوخ کرتے ہیں کوئی نشانی، کوئی آیت، او ننسیہا نأتی بخیر منہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں، الم تعلم کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لاتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ وہ ذات ہے، لہو اس کے لیے ہی ہے، ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی سب بادشاہت، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، من ولی ولا نصیر نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی حامی۔ اب ناسخ و منسوخ کا ذکر بھی آ گیا یہاں پر۔ قرآن پاک میں کچھ احکامات ناسخ و منسوخ ہیں، مطلب کہ ایک حکم پہلے نازل ہوا پھر وہ حکم منسوخ ہو کر اس سے اگلا حکم نافذ ہو گیا۔ تو مقصد اس کا اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ناسخ و منسوخ، اس کی ذرا کیونکہ قرآن پاک ایک بک ہے ٹیچنگ کے لیے، قرآن پاک ایک کتاب ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ٹیچ کرنے کے لیے کچھ احکامات نازل فرما رہے ہیں۔ تو جو احکامات قرآن میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایز ہو، اس میں ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دیٹ ٹائم، جس ٹائم پہ وہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس حکم کو نافذ کیا۔ پھر جب لوگوں کے حالات بدل گئے اور لوگ اس حکم کو وصول کرنے کے قابل ہو گئے تو پھر اسے اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور پچھلے کو کینسل کر دیا۔ اب یہ ایک بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اے ویری فرسٹ پلیس ہی کوئی صحیح حکم جو اللہ نے نافذ کرنا تھا کیوں نہیں کیا، کیوں ناسخ و منسوخ ہوا۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی جگہ پر لیجسلیٹ کر رہے ہیں، کوئی حکم، کوئی اتھارٹی، کوئی بات نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر سم ٹائمز ایسا ہے کہ کوئی ایک حکم اس وقت لوگ لینے کی پوزیشن میں نہیں ڈیو ٹو اینی ریزن، تو آپ اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا کوئی حکم نافذ کر دیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ پھر جوں حالات چینج ہو جائیں گے تو جو آپ نے سوچ رکھا تھا اب اس کے مطابق گریجولی لوگوں کو لے جائیں۔ اب اسی حکم کو اگر آپ دیکھیں تو نماز پڑھنے کی ہی ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں،
تو ہم ویری فرسٹ ڈے بچوں کو فرض سنتیں سب کچھ نہ پڑھا دیں، بلکہ بچوں کو شروع کروائیں فرض سے، صرف فرض پڑھانا شروع کریں. جب بچہ آہستہ آہستہ اس پہ عادی ہو جائے تو اس کو پھر اس کے بعد سنتوں کی طرف بھی لے کر جائیں. تو مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کو گریجولی انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ لوگوں کو وہ ڈیفیکلٹ نہ لگے. یہی ناسخ و منسوخ کا تھا. تو اس طرح سے قرآن پاک میں پھر دو طرح کے ناسخ و منسوخ آیات ہیں. ایک وہ آیات ہیں جس میں کہ منسوخ حکم بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیت جس نے اس کی جگہ پر جو دوسرا حکم آیا ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور ان کی آیات بھی روک لی گئیں. ایک دو اگزامپل دوں گی آپ کو. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کے گھر میں رہے گی اور اس کے لواحقین اس کو نانفقہ دیں گے، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو کے 4 ماہ 10 دن رہ گیا. اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہو اور نہ رکھو تو پھر ایک مسکین کو فدیہ دے دو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور فرمایا کہ جو اس مہینے کو موجود پائے وہ لازمی روزے رکھے، اور اگر تم نے مریض ہو یا مسافر ہو تو مہینے کی گنتی دوسرے دنوں سے پوری کر لو. اسی طریقے سے اور بہت سے احکامات ہیں جو کہ منسوخ ہو گئے، جن کے احکامات اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے احکامات اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سائیکالوجی کا، لوگوں کی نفسیات کا اور ان کی سچویشن کا لحاظ کرتے ہوئے اصول بنانے چاہیے، اور ایون کہ اگر آپ کو اپنے پریویس اصولوں کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو تو آپ ضرور اس کو ماڈیفائی کر لیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نے اپنے پریویس اصول کو تھوڑا سا چینج کر لیا. یہ ہے قرآن کا اصول. آگے چلیں تو آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے ام تریدونا، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسا موسیٰ سے سوال کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی تبدیل کر دے کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے، فقد ضل تو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. رسول سے سوالات ایسے کرنا چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے ان سے سوال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو ایز اے بیڈ ایگزامپل پیش کیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے اپنے رسول کو زج کیا، ایسے ایسے مطالبات کیے، ہمیں اللہ کو ظاہر کر کے دکھائیں، ہمیں جو ہے کوہ طور کو جب تک سر پر معلق نہ کیا گیا انہوں نے بات ہی نہیں سنی. اپنے رسول کو نے جب انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو کہنے لگے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا، زج کیے، ایسے ایسے سوالات کیے کہ وہ رسول اور کے لیے اس قوم کو سمجھانا مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے برے فالوورز اور اتنے برے طالب علم تم نے بھی نہیں بننا. تمہارے لیے ایک بیڈ ایگزامپل ہے. اپنے ٹیچر کی بات کو فالو کرو، اس کی بات کو سنو، اور کویسچننگ بھی وہ کرو جو کہ صرف ضروری ہے، ریلیونٹ ہے. بے جا کویسچننگ اور بار بار کے سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسری چیز جو اگین choices should be very wise. Your choices should be very wise. آپ غلط چیز کو چوز کر لیں اور صحیح چیز کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں، کفر کو لے لیں، رسول کے تابعداری کو چھوڑ دیں اور رسول کی نافرمانی کو لے لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کو چھوڑ دیں اور دنیا کو لے لیں، تو وہ شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا. چوائس از ویری امپورٹنٹ، کہ جو آپ کا گائیڈ ہے اس کی بات کو فالو کرنا از ویری امپورٹنٹ. آگے آیت نمبر 109، ودّا بہت چاہت ہے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی، لو کاش یردونکم تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر میں، حسدا من عند انفسہم اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، من بعد اس کے بعد، ما تبین لہم الحق ان پر حق واضح ہو گیا، فاعفو تو معاف کرو، واصفحوا اور درگزر سے کام لو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی یہ شدید دلی خواہش ہے کہ کاش تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اپنے دلی حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق بھی واضح ہو چکا.
تو اب یہاں پر اور مسلمانوں کو کیا بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد کہ دل کے اندر کی نفرتیں، حسد، بغض، مسلمانوں کے ساتھ عناد، مسلمانوں کے ساتھ وہ گرجز اور وہ ایک جالسی وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ان کے دل میں یہ چاہت ہے کہ جو ایمان تمہیں ملا ہے اللہ تم سے بھی وہ چھین لے۔ حاسد شخص اللہ کی تقسیم پر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط تقسیم کی ہے، یہ چیز اس شخص کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اب اگر مجھے نہیں مل پائی تو یہ اس سے بھی چھن جائے۔ تو یہ بدخواہی کا اگلا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قدر تمہارے حاسد ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ ان کی کرنے کے کام ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک محسود شخص جس سے حسد کیا جا رہا ہو وہ کیا کرے؟ وہ کرے فاعفو واصفحوا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر، حتیٰ یاتی اللہ بامری، لوگ ایسے شخص سے معافی اور درگزر سے کام لینا ہے، ان جیسا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی برائیوں پر اپنے صبر کرنا ہے اور معاف اور درگزر کرتے ہی رہنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ وہ جو تمہارے حاسد ہیں اللہ ان کو تمہارے سامنے کھڑا کرے اور تم ان سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں آ جاؤ، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حسد ختم کر کے تمہارے لیے ان کو خیر خواہ بنا دے۔ اللہ کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو، اور تم نے سر دست کرنا کیا ہے؟ ان سے معافی و درگزر سے کام لینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو ایک کام کرو، اس کے پورے وقت کے ساتھ، اس کی شرطوں کے ساتھ اس کو ادا کرو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی سے، تَجِدُوهُ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی اٹینشنز کو چینج کر لیجئے، ان لوگوں سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے جو لوگ تم لوگوں کے بدخواہ ہیں اور خیر خواہ نہیں ہیں، جو تم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جو تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جو تمہاری ترقیوں پر جل بھن جاتے ہیں، ان سے اپنی توجہ ہٹا کر باقی کرنے کے کام، اپنی عبادات کو بہتر کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنی نفسوں کے لیے نیکیاں آگے بھیجتے رہو، اور اپنی آخرت کے گھر کی تیاری کرتے رہو۔ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ایک حاسد شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ اور ترقی کرے، اس کو اور ایمان ملے۔ اگر کوئی شخص کسی کے کاروبار سے ترقی سے جالسی فیل کر رہا ہے تو اس کا کاروبار اور ترقی کرے گا، تو اس سے بڑھ کر اس حاسد شخص کے لیے اور کوئی سزا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ تم ان کے حسد کی وجہ سے اداس ہو جاؤ، تم اپنے ایمان میں اور آگے بڑھو اور ترقی کرو، اس طرح سے وہ حاسد شخص اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اور خود اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آیت نمبر 111، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، الا مگر، من کانا، جو کوئی ہیں، ہودن او نصارا، یا یہودی یا عیسائی۔ اب احساس برتری، احساس کمتری، احساس برتری میں شو کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم جیسے کوئی نہیں، جنت میں تو صرف ہم جا سکتے ہیں۔ تلک امانیہم، یہ تو ان کی جھوٹی آرزویں ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں، اپنے وہ جو کہتے ہیں نا شعر، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو دل کے بہلانے کے لیے انہوں نے یہ خیال رکھا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔
نبی ان سے کہیے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، یہ بات کس کتاب میں لکھ رکھی ہے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو دلیل کے ساتھ بات کرو، یہ بے دلیل بے پر کی کیوں اڑا رہے ہو، ہوا میں باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے متی کر لیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور اس کا ہر عمل حسن پر مبنی ہے، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہوگا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے صرف یہ خالی دعووں کی بنیاد پر تو نہیں تمہیں جنت مل سکتی، عمل عمل، اپنے چہرے کو جھکانا ہوگا اور نیک اعمال کرنے ہوں گے، اور اپنے عمل میں حسن لانا ہوگا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا، اپنے دل سے حسد کو ختم کرنا ہوگا، نفرتوں کو دل سے دور بھگانا ہوگا، تو ہوگا کہ تمہارا اجر بھی ہوگا اور تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو خالی دعووں سے تمہیں جنت تو نہیں مل سکتی۔ اللہ 13واں رکوع بھی ختم ہوا پہلے پارے کا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق